الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، ذمہ داران جمعیت علماء بنارس و دینی تعلیمی بورڈ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بچیوں، آج کا یہ اجلاس جو جمعیت علماء بنارس اور دینی تعلیمی بورڈ کے زیر انتظام منعقد کیا گیا ہے، یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے، بلکہ مقصدیت سے بھرپور اور انتہائی اہم ضرورت کی تکمیل کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس اجلاس کا 2 عنوان ہے: دینی تعلیم کی اہمیت، تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ۔ مجھ سے پہلے عزیز گرامی جناب مولانا مفتی محمد عفان صاحب زید علمہ و فضلہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے دلنشین اور مؤثر انداز میں دینی تعلیم کی اہمیت، مکاتب کی اہمیت اور اس سلسلے میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں سرپرستوں اور خاص طور سے والدین کی ذمہ داری کا احساس دلانے کا کام پورے طور پر انجام دیا۔ اسی کے ضمن میں اصلاح معاشرہ سے متعلق درمیان میں بھی باتیں آئیں اور آخر میں بھی ایک حدیث پاک کا 3 اجزاء پر مشتمل اصلاح معاشرہ کا نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ میری آج کی گفتگو میں کوئی ایک موضوع متعین نہیں ہے، بلکہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو ضرورتیں حالات کے تحت محسوس کی جا رہی ہیں، جن میں کچھ کا احساس اکثر لوگوں کو ہے، کچھ بعض احباب نے نشاندہی کی ہے، خود کو بھی احساس ہے، ان کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کے بزرگوں، نوجوان نسل ہماری اصل پونجی ہے، قیمتی اثاثہ ہے۔ انہی کے کاندھوں پر ملت کے مستقبل کی ذمہ داری ہے۔ آج کے یہ بچے یا آج کی یہ نوجوان کل اپنی اولاد کے باپ بنیں گے، دادا بنیں گے، سرپرست بنیں گے اور ملت کی تعمیر و ترقی اور ملت کی زندگی کا رخ متعین کرنے کے ذمہ دار بنیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ انہی کو فوکس کر کے اور انہی کو مخاطب کر کے گفتگو کی جاتی ہے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی اور اصلاح کے اعتبار سے۔ بھائی یہ سامنے فوٹو کون لے رہا ہے؟ بار بار موبائل کیمرہ چمک رہا ہے، بالکل نامناسب ہے۔ میں فوٹو کے سلسلے میں بہت سخت ہوں، یہ چونکہ اپنا مجمع ہے اس لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ اگر مجمع میں کہیں سے بھی موبائل چمکتا ہے میں اپنا بیان فوراً ختم کر کے اسٹیج سے ہٹ جاتا ہوں، آگے میں بیان نہیں کرتا ہوں۔ یہ جو صاحب کی حرکت کر رہے ہیں اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کریں۔ میرے موضوع گفتگو کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے۔ دیکھیے ابھی وہ موبائل چمک رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ لائٹ جل رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ کرے صحیح ہو۔ سب سے پہلے میں اسی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے۔ جب سے یہ ملٹی میڈیا موبائل چلا ہے اور ہر موبائل کے اندر کیمرہ ہے،
تو شوقیہ فوٹوگرافی کا طوفان سے آیا ہوا ہے۔ اسی طرح فون بجائے آڈیو کی گفتگو کرنے کے ویڈیو کالنگ کا طوفان آیا ہوا ہے۔ بلا ضرورت بلا کسی مجبوری کے ویڈیو کال کی جاتی ہے اور تصویروں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ 3 روایتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تصویر سے متعلق۔ ایک بات کی سمجھ لیجیے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب شریعت کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دنیا سے فرما کر چلے گئے، اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کسی کو منسوخ کرنے کی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو میدان محشر سے ان لوگوں کو چن چن کر اٹھائے گی اور جہنم میں ڈالے گی کہ جو تصویریں بنایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے کون لوگ ہوں گے؟ تصویر بنانے والے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جاندار چیزوں کی تصویر بنانے والوں سے فرمائیں گے احب ما خلقتم، تم میری نقل کر رہے تھے، میں جاندار کو بنانے والا پیدا کرنے والا، تم خالق بننا چاہتے تھے، تم نے شکل بنا لی، مجسمہ بنا لیا، تصویر بنا لی، جان ڈالو اس میں، اور ظاہر بات ہے کوئی جان نہیں ڈال سکے گا اور اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی کوئی اہمیت ہے، کچھ عظمت ہے دل میں، تو اللہ کے واسطے اس عظیم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جہاں تک کسی قانونی یا وقتی ضرورت کی وجہ سے فوٹوگرافی کی جاتی ہے، جیسے آپ کو شناختی کارڈ بنوانا ہے، آدھار کارڈ بنوانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے یا راشن کارڈ ہے یا کوئی ڈاکومنٹ ہے، رجسٹری کرانی ہے، اس میں آپ کو لگانے کے لیے فوٹو کی مجبوری ہے، تو بقدر ضرورت فوٹو کھینچ لیا، کام ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ریکارڈ رکھنے کے لیے اور شوقیہ تقریبات کے اندر فوٹوگرافی کرنا، اپنے دوستوں کی اپنے رشتہ داروں کی تصویریں کھینچنا، جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کھلا ہوا حرام ہے۔ تقریبات میں، شادیوں میں بڑی بے حیائی کے ساتھ بہت سے گھروں کے اندر پورے پروگرام کی ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، جس میں عورتیں، پردہ نشین خواتین موجود ہوتی ہیں، اور یہ ویڈیو بنانے والے کیمرہ مین کیمرہ لے کر باقاعدہ مجمعوں کے اندر گھس جاتے ہیں، تقریب چل رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، وہاں فوٹو کھینچا جا رہا ہے۔ اس لیے آج سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وبا کو ختم کرنا چاہیے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عام طور سے جب کوئی گناہ کثرت سے ہونے لگتا ہے تو اس کی قباحت اور شناعت دل و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ دیکھیں، نماز فرض ہے اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دانستہ نماز کو چھوڑ دے۔ بعض ائمہ کے نزدیک نماز چھوڑ دینے والے کے خلاف قتال کرنے کا حکم ہے، اور تمام ائمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے لوگ اجتماعی طور پر نماز کو ترک کر دیں تو ان کے خلاف اگر اسلامی حکومت ہو تو قتال کیا جائے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک قوم کے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو اگر کہیں کے لوگ اجتماعی طور پر نماز چھوڑ دیں، ان کے خلاف بھی اگر اسلامی حکومت ہو تو قتال کیا جائے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے، لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وبا عام ہو گئی ہے۔ تو جب کوئی گناہ کثرت سے پایا جاتا ہے تو اس کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے۔ داڑھی منڈانا یہ فاسق و فاجر لوگوں کا کام ہے۔ شراب پیے گا کوئی تو اس کو فاسق جانیں گے، لیکن داڑھی منڈا رہا ہے اس کے بارے میں
وہ قباحت دل سے نکل گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کثرت سے یہ چیز پائی جا رہی ہے. اذا ما عمت البلوى فطابت. یہی حال اس برائی کا بھی ہے کہ چونکہ اپنی کثرت سے تصویر کھینچی جاتی ہے، تصویریں لگائی جاتی ہیں، ہر ایڈورٹائز کے اندر تصویر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی قباحت اور اس کی خرابی برائی دماغ سے نکل رہی ہے. اللہ کے واسطے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ جو روایتیں آپ کو سنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ ہمارا حکم شمار ہو گیا تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جب نوجوانوں کا تذکرہ آیا ہے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ آج کل نوجوانوں کے اندر نشے کی اور خاص طور سے سگریٹ نشے کی وبا بڑی عام ہو رہی ہے. ہمارے یہ نوجوان اپنی صحت کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے اور یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے. ہمارے محلے کے اندر کئی حادثات، بڑے اچھے ڈاکٹر جن کے ہاتھوں سے ہزاروں لوگوں کو شفا ہوئی ہے، لیکن وہ سگریٹ کے عادی تھے، پھیپھڑے کے کینسر کے مریض ہو گئے اور لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد ان کی جان نہیں بچ سکی. صحت اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے برباد کرنا اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. اس کو برباد کرنا اللہ کے سامنے اس کی جوابدہی کرنی پڑے گی. اس لیے میرے نوجوان بچوں، بھائیوں، بہنوں اور بچیوں، اپنی صحت کو خراب مت کرو. آپ سوچیں کہ بچیوں کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی کل مولانا سجاد نعمانی کا ایک بیان ایک موبائل کے اندر دیکھا، جو بیان کر رہے ہیں اور پس منظر کے اندر 3 برقع پوش نوجوان بچیاں نظر آ رہی ہیں جو مسلم طالبات تھے اسکول میں پڑھنے والی، اور وہ سگریٹ پھونک رہی ہیں، منہ سے دھواں نکل رہا ہے. اسکول میں پڑھنے والی ہیں، باقاعدہ حجاب پہنے ہوئے ہیں، صرف چہرہ کھلا ہوا ہے، باقی پورا برقع ہے ان کے بدن کے اوپر، اور کسی درخت کے یا کسی کھمبے کی آڑ میں کھڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو دے رہی ہیں، سگریٹ پی رہی ہیں. بچیوں میں بھی یہ وبا آ رہی ہے، نوجوانوں میں بھی یہ وبا آ رہی ہے. نشہ کسی بھی شکل کے اندر ہو وہ حرام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جوابدہی کرنی پڑے گی. ابھی جو اس میں مبتلا ہیں توبہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. خدا نہ خواستہ اگر اس نے پھیپھڑے تک اور دل تک جڑ پکڑ لیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ظاہر اسباب کے اندر یہ موت کو اپنے ہاتھ سے خریدنا اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو موت کے گود میں ڈالنا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی سلسلے میں ابھی مولانا مفتی محمد حسان صاحب نے حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے صلاۃ المنجیات کی تشریح میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی ہے، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ. نجات دینے والی سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تنہائی میں بھی اور مجمع کے اندر بھی. اسی کے ضمن میں موبائل کے غلط استعمال کا تذکرہ آیا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں. ایک تو نگاہ کا گناہ ہے، نگاہ کا گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہمیں سکھلانے کے لیے یہ دعا پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانت، اور میری نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے. وعملی من الریاء، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے. 4 دعائیں ہیں. عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، ریاکاری سے حفاظت فرما، دل کو نفاق سے پاک کر دے، نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے، زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. 4 گناہوں سے بچنے کی دعا فرمائیے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کیونکہ اللہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو خبر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ دعا کا یہ ٹکڑا قرآن سے لیا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ہم خلوت کے اندر بیٹھ کر موبائل میں فلمیں دیکھیں، گندی تصویریں دیکھیں، گندے ویڈیو دیکھیں، ہم سمجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اپنے اس دیکھنے کی خبر دے رہا ہے کہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی وعید سنی آپ نے، کس قدر سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو ہباء منصورہ کر دیا جائے گا، خاک پہ اور ریت کے ذروں کی طرف بکھیر دیا جائے گا۔ کیوں؟ تہجد بھی پڑھ لیا، تسبیحات بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، نفلی اعمال بھی کر لیے، صدقہ خیرات بھی کر لیا، نمازوں کی پابندی بھی کر لی، لیکن ان سب کو برباد کرنے کے لیے خلوت میں بیٹھ کر کچھ گناہ بھی کر لیے، تو یہ چیز ان کے تمام نیکیوں کو ہباء منصورہ کرنے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کچھ قدر ہے تو ہمیں اپنے حال پر رحم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حال پر ترس کھانا چاہیے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کریں، اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت کی جو ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم خود احتیاط نہیں کریں گے تو ہمارے عمل کو دیکھ کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی عادت خراب کریں گے۔ آج موبائل کی مصیبت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بولنا نہیں جانتے، ان کو چپ کرانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے، وہ ضد کرتے ہیں اور ان کی ضد پوری کرنے کے لیے ماں باپ ان کو موبائل تھما دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بچہ بیٹھ کر صرف گیم ہی تو کھیلتا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے آج کل کے کم ہوشیار نہیں ہیں، آپ کے سامنے تو وہ گیم کھیلیں گے، لیکن جب تنہائی میں بیٹھیں گے ان کو موبائل چلانا آتا ہے، اپنے عمر سے بہت پہلے وہ بالغ ہو جائیں گے۔ کیا کیا ان کے سامنے آ رہا ہے، کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ان کے دماغ کے اندر فطور پیدا ہو رہا ہے، کیسے ان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو نوعمر نوجوان ہیں ان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہیں رہنا چاہیے۔ آخر اس موبائل کے ایجاد سے پہلے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، ہمارا کام چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا۔ ٹیلی فون ایجاد ہوا، اس کا استعمال ہونے لگا، پھر موبائل آیا، اس کا استعمال ہو گیا، اب اس کی وبا اس قدر عام ہو گئی ہے اور اس کا صحیح استعمال بہت کم ہوتا ہے، غلط استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ اگر اس سے کام لینا ہے تو صرف موبائل کے بغیر اس سے کام لیں، کیلکولیٹر کے طور پر استعمال کر لیں، حساب کتاب کر لیں، اس کو ٹاسک کے طور پر استعمال کر لیں، لیکن اور اگر کوئی ضروری پیغام بھیجنا ہو اس کے لیے استعمال کر لیں، لیکن یہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور جو اور دوسرے بہت سے فنکشن اپن جانتا بھی نہیں، یہ جو تصویریں اور فوٹو اور فلمیں چلتی ہیں، ویڈیو چلتے ہیں، اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کریں۔ صحت خراب ہوتی ہے، دماغ کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے، وقت سے پہلے ناکارہ ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا اس کی خرابیاں ہیں جس کے اندر مبتلا ہو کر یہ اپنی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں، جوانی کو بھی برباد کرتے ہیں، غلط عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے سے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، آپس میں چیٹنگ ہوتی ہے، میسجوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری کتنی بچیاں اپنے گھروں سے نکل کر غیر مردوں کے، غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بچیاں وہی نہیں ہیں کہ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کے تعلقات پیدا ہوئے ہیں غیروں کے ساتھ، بلکہ میسجوں کے تبادلے کے ذریعے سے یہ وبا، یہ مصیبت آتی ہے اور اس کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں باپ شرم سے سر نہیں اٹھا پاتے اور ان کی پوری عزت خاک کے اندر مل جاتی ہے۔ اور یہ واقعات کثرت سے پیش آ رہے ہیں، اب تو شاید کوئی بھی شہر خالی نہیں ہوگا، بنارس کے اندر بھی اس طرح کے حادثات پیش آئے۔ بعض خالص دیندار گھرانوں کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، مغربی یوپی کے بعض ضلعوں کے اندر۔ آپ کو حیرت ہوگی، سنبھل ضلع مراد آباد اب تو مستقل ضلع ہو گیا ہے،
جہاں بڑے بڑے علماء اکابر پیدا ہوئے ہیں، دینی اعتبار سے بہت مشہور اور معروف بستی رہی ہے، بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے جمعیت کی اجلاسی کے موقع پر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بڑی تعداد میں وہاں سے مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ الگ اعلان جا رہی ہیں۔ جب ان کے والدین آتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے تو وہ صاف کر دیتی ہیں کہ ہم انہیں کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ حضرات موبائل دیکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے، پھر ان کی عزت بھی جاتی ہے اور ان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ کھیل کھیلنے کے بعد ان کو باندھی بنا کے گھر میں رکھا جاتا ہے اور یا ان کو بے عزت کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ ایمان بھی گیا، دین بھی گیا، آبرو بھی گئی، لیکن جب مصیبت آ جائے اس کے بعد اس کا دفعہ نہیں ہو پاتا، اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ کہاں کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے رابطہ ہو رہا ہے، کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، کس سے میسج کا تبادلہ ہو رہا ہے، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان کن سے بات کر رہے ہیں، اس پر نگاہ رکھنا ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے دین کو سنبھالنا، ان کے ایمان کو سنبھالنا اور ان کے اخلاق کو سنوارنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری سرپرستوں کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں ہم جو بیٹھے ہیں تو فکر لے کر اٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں سنی ہم نے اور بہت اچھی تقریر ہوگی، ماشاءاللہ بہت اہم باتیں ہو گئی اور یہاں سے کی باتیں یہیں چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ فکر کو لے کر جائیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں۔ ان کی دینی تعلیم کی فکر تو کرنی ہی ہے، لیکن یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں جن راستوں سے ہمارے گھر میں بگاڑ آ رہا ہے، ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، ان کا دین خطرے میں پڑا ہوا ہے، ان کے تعلقات غیروں کے ساتھ ہو رہے ہیں، کہاں کہاں جو پانی بن رہا ہے اس سب کے اوپر نگاہ رکھ کر اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا نماز کے سلسلے میں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ضمانت کے طور پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ نماز ڈنڈا لے کر کھڑی نہیں ہو جاتی، نماز کی یہ صفت ہے، نماز کی یہ خاصیت ہے کہ اگر نماز کا اہتمام کیا جائے اور نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے تو انشاءاللہ بری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، رات کو چوری بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان صلاتہ ستنہا، اس کی نماز اس سے چوری چھوڑا دے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منکرات سے روکنے والی، بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ ہم ابناء 7، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز کی تاکید کرو، اپنے ساتھ ان کو مسجد میں لے جا کر نماز پڑھاؤ، نماز کا عادی بناؤ، اور 3 سال کے اندر اتنی مشق ہو جانی چاہیے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، شرعاً مکلف نہیں قرار دیا جاتا، لیکن نماز کی عادت 10 سال تک پختہ ہو جانی چاہیے، ایسی پختہ ہو جانی چاہیے کہ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کیا جائے۔ یہ کیوں؟ تاکہ جب وہ بالغ ہو تو نماز کا ایسا عادی بن چکا ہو کہ چھوڑنا بھی چاہے تو نماز اس سے نہ چھوٹے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بنے، کہنا ماننے والا بنے، بری عادتوں کو چھوڑے، تو سب سے پہلے خود نماز کا اہتمام کرے۔ جو باپ نماز نہیں پڑھے گا، جہاں بڑا بھائی نماز نہیں پڑھے گا، جہاں ماں اور بڑی بہن نماز نہیں پڑھے گی، وہاں بچے سے کس منہ سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ اس لیے نماز کا اہتمام کرے، خود اپنی ذات سے اہتمام کرے۔ مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں چن کر لے آؤ، پھر مسجد میں اذان دلواؤں، جماعت شروع کرا دوں، اور کسی کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کرا دوں، اور پھر جا کر ان گھروں کا جائزہ لوں کہ جہاں کے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے
اور ان کے مکان میں آگ لگا دوں؟ جو مسجد میں اذان سن کر حاضر نہیں ہوئے میں ان کے مکان میں آگ لگا دوں؟ بعض روایات میں کہ لیکن چونکہ گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کے ذمے مسجد کی حاضری، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ ذرا سوچئے، اگرچہ ظاہری آگ نہیں لگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جس مکان میں آگ لگانے کا دائرہ پیدا ہو رہا ہے اور آپ جس کا ارادہ فرما رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب کی آگ نہیں بھڑک نہیں ہوگی، اس گھر میں چین کہاں سے آئے گا، سکون کہاں سے آئے گا، برکت کہاں سے آئے گا؟ اگر نماز کا ماحول بن جائے، 100% نماز کا ماحول بن جائے، یہ ساری کوششیں برابر ہو جائیں اور بہت سی چیزوں کی خود بخود نجات مل جائے گی۔ اس لیے اسلامی معاشرہ کا یہ بہت اہم حصہ ہے کہ نماز کے لیے ہم محنت کریں اپنی ذات سے، اور نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا نہ کریں۔ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر سکے۔ سب سے زیادہ میری محبت اور میرا قرب حاصل کرنے کا سب سے محبوب طریقہ وہ عمل ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اور تمام فرائض کے سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے بندہ کو میرا قرب نصیب ہوتا ہے، پھر نفلی اعمال کے ذریعے اس قرب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب شارحین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ معمولی سی حرکت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید اس عمل کو اس کے اعضاء کے صادر فرما دیتے ہیں۔ وہ چلنا چاہتا ہے، چلنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے، کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں گا، کسی چیز سے پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ عطا کروں گا۔ اس قرب میں اضافہ ہوتا ہے نفلی اعمال کے ذریعے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسائل ہیں، اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، اور سب سے قریبی ذریعہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو دین پر استقامت اختیار کر کے اور نماز کی پابندی کر کے۔ یہ دو راستے بتلائے اللہ جل شانہ نے، نماز ادا کرو پابندی کے ساتھ، دین پر استقامت اختیار کرو، جم جاؤ، صبر کے معنی یہی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود متعین فرما رہے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس میں نہ کسی سے سفارش کرانے کی ضرورت ہے نہ کسی سے مدد دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنا اس حیثیت سے بھی جائزہ لیں، نماز کے سلسلے میں ہمارا کیا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ان کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا، عجم کے بہت سے ممالک فتح ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو، گورنروں کو خطوط روانہ فرماتے ہیں، نہیں فوٹو نہیں بھائی بیٹھ جائیے، فوٹو نہیں لینا ہے۔ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها ومن اضاعها فهو لغیرها اضیع او کما قال۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں کے گورنروں کے نام خطوط کے اندر فرمایا کہ تمہارے تمام معاملات میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم معاملہ نماز کا ہے۔ جو نماز کو قائم کرے گا وہ پورے دین کو قائم کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ پورے دین کو ضائع کر دے گا۔ حکومت ایک حاکم کے پاس ایک امیر المومنین کا خط جا رہا ہے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ سرحدوں کا کیا حال ہے،
لشکری کیسے ہیں, جزیہ کتنا وصول ہو رہا ہے, آمدنی کا کیا ذریعہ ہے, نہیں, کچھ نہیں. فرمایا سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک تمہارا نماز کا معاملہ ہے. نماز کی حفاظت کرو گے تو پورے دین کی حفاظت ہوگی, اور نماز کو ضائع کر دو گے تو پورے دین کو ضائع کر دو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں جائزہ لیتے تھے کون آیا ہے کون نہیں آیا. ایک دن فجر کی نماز سے فارغ ہوئے, ایک نوجوان جو بڑی پابندی سے فجر کی نماز میں آیا کرتے تھے نظر نہیں آئے. ان کے گھر پہنچ گئے, آواز لگائی, ان کی والدہ آئیں, پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ صاحبزادے مسجد میں نظر نہیں آ رہی, کیا بات ہے؟ کہا رات کو تہجد دیر تک پڑھتا رہا, فجر کے قریب آنکھ لگ گئی, اس لیے وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے اور پھر فجر کی جماعت میں شریک ہو جاتے. میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر تھا کہ وہ رات بھر تہجد ادا کریں اور فجر کی جماعت ان کی ضائع ہو جائے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی ہے تو اس کی رات عبادت کے اندر شمار کی جائے گی. یہ اتنی بڑی دولت ہے. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو سب سے آخری آیت ہے, میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, سب کے اوپر سجدہ فرض ہو جائے گا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو سجدہ کے ذریعے سے. سب سے حدیث میں ان اقرب ما یکون العبد بالرد فی السجود او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے میں جتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کا کسی چیز میں نصیب ہوتا. یہ اتنی بڑی دولت ہمیں مل رہی ہے. 5 وقت اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں حاضری کی ہمیں اجازت دے رہے ہیں, اور اجازت ہی نہیں بلکہ اعلان ہوتا ہے, مؤذن پکارتا ہے, اور ہم کلمے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے گھر میں بیٹھے رہتے, جماعت کے نہیں جاتے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنا پر جیسی بھی سزا مل جائے اس وہ کم ہے. اس لیے میرے بھائی آج اس آواز اسٹیج کے ذریعے اگر ایک بات کا یہ فیصلہ کر لے, ہر آدمی اپنے گھر کی نماز کے معاملے کو درست کرے گا. گھر میں کوئی بالغ بے نمازی نہیں رہے گا, بچوں کو نمازی بنائیں گے. ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں کہ نماز کا اہتمام کریں. پنجگانہ نماز جو ایام شریعت کی طرف سے ان کے لیے معاف دن میں نماز معاف کر دی جاتی ہے, ان کو چھوڑ کر جو نماز پڑھنے کے ایام ہیں ایک وقت کی نماز بھی چھوٹنی نہیں چاہیے. یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے. روز محشر کے جا گداز بور اولی پرسش نماز بور. محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا اس دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. اور یہ مضمون حدیث پاک کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور سب سے پہلے خون نحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. سوال سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا, فیصلہ سب سے پہلے خون نحق کے سلسلے میں ہوگا. تو محشر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال جس چیز کے بارے میں ہونے والا ہے اس کے لیے ہم تیاری کتنی کر رہے ہیں, ہمارا نماز کا اہتمام کتنا ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت ہے وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر مستحضر رہنی چاہیے. بوجھ سمجھ کر بھی نماز کو ادا نہ کریں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے بازار سے کچھ سامان خریدا, اور ایک مزدور یا اپنے خادم کے سر پر رکھا اور گھر لے کے چلا. راستے میں مسجد آ گئی. اس مزدور نے کہا کہ مسجد آ گئی, نماز کے وقت میں نماز پڑھ لوں اس کے بعد چلوں گا. کہ ٹھیک ہے. یہ صاحب باہر بیٹھ گئے, اب مزدور سامان رکھ کر اندر چلا گیا. نماز ہو گئی, سارے لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے. وہ باہر نہیں آ رہا ہے, اور یہ بار بار جھانک کے دیکھنے آ نہیں رہا ہے. کافی دیر ہو گئی کہ انہوں نے آواز لگائی, ارے فلانے آتے کیوں نہیں؟ کہ آنے نہیں دیتے. کہ کون آنے نہیں دیتا؟ کہ وہی جو آپ کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتے وہی مجھ کو اندر سے باہر نہیں آنے دیتے. یہ اللہ کی توفیق ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے.
آج کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ جہاں جس کے قرب و جوار کے اندر مسجد نہ ہو، اور مسلمان کی بستی کی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر مسجد ہو، وہاں پنجگانہ نماز ادا کی جائے۔ احادیث میں ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، شیخ الحدیث ہیں مدرسے کے اندر، روایت سب تمام علماء نے پڑھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول تھا کہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے اور کسی بستی کے پاس پہنچتے تھے تو رات کو بستی کے باہر پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اور صحابہ کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ فجر کے وقت کان لگا کر سنو کہ بستی سے مسجد اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر گزر جاتے تھے، یہ مسلمانوں کی بستی، یہاں نماز ہوتی ہے، اور اگر اذان کی آواز نہیں ہے تو بھی کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس پہ حملہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ پہچان ہے ہماری، اور اذان صرف اذان مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اذان کے بعد کا عمل جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں اذان دلواؤں اور پھر ان گھروں میں جا کے آگ لگا دوں جہاں کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اس کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ بات یہ کہ نماز کی غفلت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارا لڑکا اگر کام نہیں کرے گا، گدی پہ نہیں اترے گا، کاروبار میں دلچسپی نہیں لے گا تو اس سے شکایت ہوگی، لیکن اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ ابا خود اس سے کہیں گے بیٹا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، ذرا فلاں کام کر لو، ذرا گاہک کو دیکھ لو، ذرا حساب کتاب کر لو۔ جب نماز کے ساتھ ہمارے یہ سلوک ہوگا تو ہم اپنے بچوں سے کیسے کہیں گے؟ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کو سیکھیں، اور بوجھ سمجھ کر نماز کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کریں، فرائض کو ادا کریں، اور اگر توفیق ملے رات کے آخری پہر کے اندر آنکھ کھل جائے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورتیں مانگے۔ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم دوسروں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، دوسروں سے تدبیریں کراتے پھرتے ہیں، اللہ نے کوئی واسطہ نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اور ہم ادھر ادھر ٹکر مارتے پھرتے ہیں، اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کلام نازل فرما کر اپنے ساتھ ہم کلامی کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جو خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہا ہو، کسی چیز کے ساتھ اتنی توجہ نہیں فرماتے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شاعر کا شعر کوئی پڑھنے لگے، کسی مصنف کی عبارت پڑھنے لگے اور وہ وہاں موجود ہو تو ہر طرف سے توجہ ہٹا کر ادھر متوجہ ہوتا ہے، میرا شعر پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے، میری عبارت پڑھ رہا ہے۔ وہ احکم الحاکمین، ملوک الکلام، ملوک الکلام، اس کا کلام پڑھا جائے تو اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کلمہ وہاں براہ راست پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی، واذا قال الرحمن الرحیم قال اثنى علی عبدی، واذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی، وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔
پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. کیونکہ پہلے ٹکڑے میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور دوسرے ٹکڑے میں یہ کہتا ہے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. ایک عمل میرے لیے، ایک بندے کی اپنی طلب ہے، ولی عبدی ما سالا، اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے. یعنی ایک صورت مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں ہے، ایک ایک آیت بندہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کے دربار میں فوراً وہ پیشی ہو رہی ہے، وہاں اس کو گفتگو ہو رہی ہے. یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، یہ عام امتی کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن جیسی عظیم دولت جو ہمارے گھروں میں ہے، ہم اس کے ساتھ بے اعتنائی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن قرآن فریاد کرے ہمارے سلسلے میں کہ انہوں نے قرآن کو مہجور بنا لیا تھا اور سے کچھ ڈال دیا تھا، ہماری خبر نہیں لیتے تھے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن گھر کے اندر پڑھا جائے گا، رحمت کے فرشتے آئیں گے. ہم نہیں جانتے، ایک صحابی ہیں غالباً حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر. بغل میں گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ان کا بچہ یحییٰ وہ قریب میں لیٹا ہوا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے گھوڑا دھڑکنے لگا. انہوں نے نماز مختصر کر دی، قرأت بند کر دی، گھوڑا خاموش ہو گیا. پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا دھڑکنے لگا. ان کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پیر میرے بچے کے پڑ جائے اور اس کو دبا ڈالے. اس لیے نماز انہوں نے مختصر کر دی. اور نماز پڑھ کے جو نکلے ہیں تو دیکھا کہ ایک روشنی کا سائبان اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، پڑھتے رہنا چاہیے تھا، پڑھتے رہنا چاہیے تھا. تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، وہ سکینت تھی جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی. فرشتوں کی جماعت قرآن سننے کے لیے آ رہی تھی. ہم قرآن تو وہی ہے، اگر اسی شوق کے ساتھ اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو. قرآن ہماری بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے دلوں کا علاج ہے، ہمارے دلوں کو ضم کرنے کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسطو كما يسطو الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا کہ دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے پر پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے. صحابہ نے کہا فما جلاؤ یا رسول اللہ، دل پہ لگنے والے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ اچھا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دل پر زنگ لگنے کا اثر کیا ہوتا ہے، دل میں زنگ لگتا کیسے ہے. ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی کو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے. اس زنگ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کو آئینہ بنایا ہے، اور خاص طور سے مومن کا جو دل ہے یہ کسی بھی عمل کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والا آئینہ ہے. آئینے کے سامنے اچھی شکل پیش کی جائے گی تو آئینہ اچھی شکل دکھلائے گا، خراب شکل پیش کی جائے گی تو خراب شکل دکھلائے گا. ہمارا جو عمل ہے یہ اچھا ہے کہ خراب ہے، جس کو مومن کا دل فیصلہ کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر تمہارا دل مطمئن ہو، اور بدی وہ عمل ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے. فرمایا نیکی وہ عمل ہے کہ جس کو کر کے تمہارا دل مطمئن ہو، اور بدی وہ عمل ہے جس کے اوپر تمہارا دل کھٹک پیدا ہو جائے. چھوڑ دو دا ما یریبک الا ما لا یریبک، جس کام کے کرنے میں دل میں کھٹک پیدا ہو اس کو چھوڑ دو، جس میں کھٹک نہ ہو اس کو اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا دل آئینہ ہے.
اچھے عمل کو وہ اچھا کر کے دکھلائے گا اور برے عمل کی برائی کو ظاہر کرے گا. لیکن اگر آئینے کے اوپر کالک پوت دی جائے, سیاہی مل دی جائے, تو نہ اچھے چہرے کی اچھائی نظر آئے گی, نہ برے چہرے کی برائی نظر آئے گی. اسی طرح دل کے اوپر جب گناہوں پر کالک لگ جائے تو نہ اچھے عمل کی اچھائی اتنا منعکس ہوگی, اس کا جذبہ پیدا ہوگا, نہ برائی کی نفرت دل کے اندر رہے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اول تو دل کو سیاہی سے پاک رکھا جائے, لیکن اگر گناہ ہو جائے تو ان کو پاک کیا جائے, زنگ کو دور کیا جائے. زنگ کیسے دور ہوگا؟ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے, تو صحابہ نے پوچھا فما جلا ہوا یا رسول اللہ, دل پہ لگنے والے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا, یہ دل کے زنگ کو دور کرنے والی چیز ہے. دل اندر ہے, ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں جائے گا, اور اگر چلا بھی جائے تو یہ نظر آنے والا زنگ نہیں ہے, یہ معنوی زنگ ہے. اس کو معنوی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. دو نسخے ہیں, دونوں ہمارے اختیار میں. فرما موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ زبان سے بھی موت کو یاد کرو. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ روزانہ 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, کہ اللہ مجھے موت میں بھی برکت عطا فرما اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے, جو حالات آنے والے ہیں, اتنی برکت عطا فرما. اور ہمیں دعائیں سکھلائی گئی ہیں. جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اللہ تیرا نام لے کر میں مرنے جا رہا ہوں, اور تیرا ہی نام لے کر پھر میں زندگی میں لوٹ کر آؤں گا اگر تو زندہ کرے گا. اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور, اللہ کا شکر ہے جس نے موت دینے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کسی کے حادثے کی انتقال کی خبر سنتے ہیں, کوئی نقصان کی اطلاع ملتی ہے, کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ کے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بار بار مرنے کو اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو یاد دلایا جاتا ہے. فرما موت کو کثرت سے یاد کرو, اس سے دل کا زنگ دور ہوگا. اسی طرح قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرو, اس کی یہ تاثیر ہے, دل کے اوپر براہ راست اس کا اثر پڑے گا. اس لیے میں اس بات کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر نماز کا اہتمام بھی ہونا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. بہت دنوں کی بات نہیں ہے, ہم جیسے عمر والوں کی بچپن کی حالت تھی کہ کسی بھی گلی سے فجر کے بعد گزر جائیے تو کھڑکی کے اوپر مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی, ہلکی ہلکی آواز گلی تک آتی تھی. چھوٹے بچے جب فجر صبح کو اٹھتے تھے تو اپنی ماں کو مصلی پر بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پاتے تھے. آج رمضان شریف کے اندر تو تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیا جاتا ہے, لیکن پورے سال اکثریت مسلمانوں کی, قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی اور رمضان میں تلاوت کرنے والوں کی اکثریت پورے سال قرآن پاک کا ایک ختم میں مکمل نہیں کر پاتی. قرآن پاک کے ساتھ یہ بے اعتنائی بڑے نقصان کی چیز ہے. گھر میں بچوں کو, عورتوں کو, بچیوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنائیں, نماز کا عادی بنائیں, اور خود مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. یہ حاصل اس کا یہ ہے کہ جو فحاشی اور عریانیت کا ماحول, گناہوں کی دعوت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے, اور جو ماحول عام ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف اصلاح معاشرے کے جلسے اور تقریریں اور پمفلٹ کارآمد نہیں ہوں گے جب تک ہم عملی قدم نہیں اٹھائیں گے, اپنے کو خود ذمہ دار نہیں سمجھیں گے. میں جب یہاں داخل ہو رہا تھا تو مولانا مفتی عفان صاحب مشہور حدیث پڑھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے, بس اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ ہوگی, سوال کیا جائے گا, اس کا بھی سوال کیا جائے گا. بچہ بے نمازی کیوں بنا؟ تم نے اس کو نماز سکھلائی تھی, تم کو حکم دیا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس سے نماز پڑھواؤ, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو, اس کو حکم پر عمل کیا تھا. خود نماز کی پابندی کی تھی,
اپنی نماز کی بھی ہم ذمہ دار ہیں، اپنے گھر کے بچوں اور عورتوں اور جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ان کے بھی نماز و دینداری کے ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر کچھ دنوں سے ہماری ماؤں بہنوں کی مارکیٹنگ کی بیماری بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عورتوں کی خریداری بے محابہ، جگہ جگہ دکانیں کھل رہی ہیں، عورتوں کی ضرورت کا سامان فروخت ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، کبھی کوئی عورت کسی دکاندار سے براہ راست مخاطب ہو کر کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی کسی کہیں جانا بھی پڑ گیا تو بات کیسے ہوتی تھی؟ ان سے کہو اتنے میں دے دو، ان سے کہو یہ مہنگا ہے، یعنی سامنے دکاندار کھڑا ہوا ہے لیکن ماں اس سے مخاطب نہیں ہو رہی ہے، بیٹی بہن اس سے مخاطب نہیں ہو رہی ہے، بچہ کبھی ایک مرتبہ ادھر دیکھتا ہے، ایک مرتبہ ادھر دیکھتا ہے، لیکن براہ راست بات نہیں ہو رہی ہے۔ آج بے تکلف ہماری مائیں بہنیں، بچیاں دکانوں کے اوپر چلی جاتی ہیں اور ایسی بے تکلفی کے ساتھ دکانداروں سے بات چیت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی سگا رشتہ دار ہو۔ یہ بے حیائی کی بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں، جو مرد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پوچھیں، معلوم کریں اور خود ضرورت کا سامان خرید کر لے آئیں، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اپنے ساتھ لگا کر جائیں، ان کو الگ کھڑا کرا کے اور ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر پسند کروائیں سامان، جیسے جوتا چپل ہے، پہنانا ہے، ناپ لینا ہے، اگر نہیں لا سکتے گھر اندازے سے ٹھیک ہے وہاں جا کے دے دیا۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ میاں کو خبر ہی نہیں ہے اور تمام خریداریاں ہو رہی ہیں، عورتوں کے ذریعے سے مارکیٹنگ ہو رہی ہے، بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اس طریقے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر جو اختلاط ہوتا ہے، عورتوں مردوں کا بے پردگی ہوتی ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں اور شادی گھروں کے اندر سجاوٹیں بے تحاشا ہوتی ہیں اور اسراف و فضول خرچی کا عمل کیا جاتا ہے، یہ سب ہمارے اصلاح معاشرہ کے عنوان کے تحت چیزیں آتی ہیں۔ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ان جلسوں کا اور اجتماع کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو اپنے دل کے اوپر لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو پیغام آپ کے سامنے آیا ہے بالترتیب اس کو ذہن کے اندر رکھیں، ان میں سے ہر بات ہماری ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، ورنہ یہ طوفان سر کے اوپر چلا جائے گا۔ یہ فتنہ صرف باہر کا نہیں ہے، ارتداد بھی آ رہا ہے۔ کتنے بچے بچیاں اسلام سے روگردانی کر کے اسلام کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانیت، شکیل بن حنیف کا فتنہ اور غامدیت کا فتنہ اور جنوب کے اندر کئی اور فتنے، صدیق دیندار، چنبشیشور، فیاض بھیا، اس طرح کے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں۔ کئی مہذبیت کا دعویٰ ہو رہا ہے، کئی مسیحیت کا دعویٰ ہو رہا ہے، اور چونکہ دینی تعلیم سے ہمارے نوجوان غافل ہیں، معلومات نہیں ہے، صحیح عقائد سے واقف نہیں ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ ان کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی دینی تعلیم جن کے اندر پاکی کے مسائل، ایمان کی بنیادی چیزیں اور نماز کا طریقہ، کم سے کم قرآن پاک کا اتنا پڑھ لینا کہ جس سے نماز درست ہو جائے، اس کے بعد باقی اس کو آگے بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ خود میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے نوجوان بھائی جن کو بچپن میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا یا دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، ہمارے نوجوان جو علماء ہیں یہاں دینی تعلیم کے ذمہ دار، مکاتب کو چلانے والے، مشورہ کرے کوئی ایسا نظام بنائے کہ تعلیم بالغہ کا بھی کوئی نظام بن جائے اور بالغ لوگوں کو بھی پڑھانے کا کوئی نہ کوئی سلسلہ چل پڑے، تاکہ جن کو بچپن میں قرآن پڑھنے کی اور کلمہ سیکھنے کی اور دینی عقائد کو جاننے کا موقع نہیں ملا، وہ اپنے عمل کی اور اپنے نماز، اپنے ایمان کی اصلاح کر سکے۔ ایک مصیبت اور چل پڑی ہے، لڑکیاں اسکوٹی چلاتی ہیں۔
آج سے 10 سال پہلے کبھی آپ نے دیکھا جب مرد اپنے پیچھے اپنی گھر والی کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لے کر اسکوٹر کے اوپر چلتے تھے تو لوگ حیرت سے دیکھتے تھے، ارے اس طریقے سے پیچھے بیٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ بس وہی برائی عام ہوتی گئی، عام ہوتی گئی۔ اب براہ راست لڑکیاں اسکوٹی چلا رہی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ آخر یہ جو مساوات کا جو طوفان آ رہا ہے غیروں کی طرف سے، ہم اس کے بالکل ہم نوا بن گئے۔ ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں مساوات، ہر چیز میں برابری۔ شریعت کے اندر عورتوں اور مردوں کے درمیان کچھ صنفی حیثیت سے کچھ فرق رکھا گیا ہے، وہ ان کی ذمہ داریاں اصل گھر کی ہیں، باہر کی ذمہ داریاں مردوں کی ہیں۔ یہ جو بے حیائی چل رہی ہے، اسکوٹر چلا رہی ہیں لڑکیاں، اسکوٹر چلا رہی ہیں اور ڈبل چلا رہی ہیں، ایک چلا رہی ہے ایک پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ آخر گھر کے مردوں کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کس حد تک بے حیائی کے اوپر، بے غیرتی کے اوپر آمادہ ہو گئے؟ ان کے اوپر جو نہیں تھی اور ہر شوق پورا کرانے کے لیے تیار ہے۔ ایک بات، جب یہ اسکوٹی کی بات ہے، ایک بات اور عرض کر دوں، آج عورتیں راستہ چلتے ہوئے موبائل سے عام طور پر اسی طرح گفتگو کرتی ہیں جس طرح مرد گفتگو کرتے ہیں۔ عورتوں کی آواز بھی پڑتا ہے، زور سے نہ بولیں، اور یہاں راستہ چل رہی ہے، موبائل کان سے لگا ہوا ہے، بات ہو رہی ہے، راستے میں چلتے ہوئے آپس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے۔ ہماری یہ بہنیں بیٹیاں کو اپنی عزت آبرو کو خود خیال کرنا چاہیے، دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو نہ دیکھیں۔ ہم ایک مسلمان گھر کی شریف گھرانے کی بچیاں ہیں تو ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہماری بچیوں کا خیال ہونا چاہیے، یہ ان کا یہ ذہن ہونا چاہیے، دوسروں کی نقالی کے اندر نہ پڑے۔ بس انہی چند منتشر باتوں کو میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ چل نہیں پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فیہا معادنا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانۃ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی ان کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہم سب کو دل پر لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما۔ دین کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کے ازالہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اے اللہ سب کو پوری دینداری پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے گھروں کا ماحول دینداری والا ماحول بنا دے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام مسائل کو اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ظاہری و معنوی و روحانی اخلاقی ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔